بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یزید پلید جب تک زندہ رہا ظلم و ستم کی آندھیاں چلاتا رہا۔ اس کی پوری زندگی بے رحمی کی افسوسناک داستان ہے۔ یزید اپنے خلاف کسی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہی چاہتا تھا کہ لوگ اس کے آگے پیچھے گھومیں، اس کے گن گائیں، اس کے حکم کی تابعداری کریں اور اس کی بیعت کریں، مگر اہل عرب اس کی بات سے راضی نہ تھے اور یزید کو حکمران نہ مانتے تھے، جس کی وجہ سے یزیدوں نے اہل عرب پر ظلم کیا اور ان کو زندان میں ڈال دیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا اور ان کا سر مبارک قلم کر دیا گیا۔ دوستو، یزید کے ہاتھ مکہ و مدینہ اور شہدائے کربلا کے مظلوموں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اقتدار کی ہوس نے اسے پاگل اور افرادی خوف نے اسے مغرور بنا ڈالا تھا۔ یزید کے کردار میں جو برائیاں تھیں ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شراب پیتا تھا، فواحش کی اتباع کرتا تھا اور نشے میں غرق ہونے کی وجہ سے وقت پر نماز نہ پڑھتا تھا۔ اسی وجہ سے اہل مدینہ نے اس کی بیعت سے انکار پر اتفاق کر لیا اور منبر نبوی کے قریب اس کی بیعت توڑ دی۔ ناظرین گرامی، 9 ہجری اور رجب کے مہینہ میں یزید سلطنت تخت پر بیٹھا۔ یہ بدبخت یہی سمجھتا تھا کہ اہل بیت اگر میری بیعت قبول کریں گے تو میری سلطنت پروان چڑھے گی اور یہ نہایت ہی بہتری کا کام ہوگا، مگر ایسا نہ ہوا۔ جب یزید کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی تو اس نے اہل بیت سے دشمنی مول لی اور اپنا پہلا وار حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیا۔ انہیں کئی بار زہر دیا، مگر اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے وہ محفوظ رہے۔ پھر ایک بار اتنا سخت زہر دیا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ کی آنتریاں ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگیں۔ جب یہ خبر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو وہ بے چینی سے اپنے پیارے بھائی کے پاس حاضر ہوئے اور سرہانے بیٹھ کر عرض کی کہ آپ کو کس نے زہر دیا؟ پھر فرمایا کہ اگر وہ انسان ہے جس کے بارے میں میں سوچ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ بڑا بدلہ لینے والا ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو میں بے گناہ بدلہ نہیں چاہتا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی تکلیف سے گزر رہے تھے تو آپ نے اپنے پیارے بھائی کو نصیحت کی کہ دیکھو حسین، کفر کے لوگوں سے ڈرتے رہنا، کہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے اور کہیں وہ تمہیں باتوں میں نہ پھنسا لے۔ مگر دوستو، ہونی کو کون ٹال سکتا تھا؟ پھر جو ہوا ان کے ساتھ آج بچا بچا یہ واقعہ بیان کرتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت کے بعد واقعہ کربلا پیش آیا، جس کو یزید کے ظلم و ستم کی آخری حد کہا جا سکتا ہے۔ دوستو، مزید بیان کرتا ہوں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا کر بدبخت یزید اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ یزید نے مدینہ منورہ کے صوبیدار ولید کو خط لکھا جس میں اس نے کہا کہ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت قبول کرنے کا حکم دے اور اس کو مہلت نہ دے۔ صوبیدار نے خط پڑھ کر ایک شخص کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے بھیجا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لائے اور بیعت کا سن کر فرمایا کہ مجھ جیسے چھپ کر بیعت نہیں کرتے، سب کو اکٹھا کرو۔ یہ سن کر صوبیدار نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ ان کو دوبارہ بلایا۔ انہوں نے کہا کہ صبح ہونے دو۔ ساتھ ساتھ انہوں نے خاندان کے ساتھ مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ کیا۔ آپ نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور سلام پیش کیا۔ اس رات خاندان نبوت کے علاوہ تمام لوگ سو رہے تھے اور سفر کے لیے سامان جوڑ رہے تھے۔ حضرت امام علی مسجد میں تشریف لائے اور قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ آنکھیں اشکوں سے بھر آئیں جب یہ اہل کوفہ کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر ہیں اور مکہ تشریف لے جا رہے ہیں، تو انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا جس میں اس نے کہا کہ آپ مکہ جانے کی بجائے ہمارے ہاں تشریف لائیں۔ ناظرین، یہ کوئی 1-2 خط نہیں تھے بلکہ 100 کی تعداد میں تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور ہمیں یزید کے ظلم و ستم سے رہا کروائیں اور پھر ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں، اگر یہ تمہارا معاملہ دیکھ کر درست فرمائے تو ہم بھی جلد تشریف لے آئیں گے۔ پھر آپ کوفہ گئے اور وہاں جا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا جس میں بیان کیا تھا کہ اہل کوفہ نے ہمارا استقبال کیا اور بڑی تعداد میں بیعت بھی کر لی، اب آپ کوفہ آ جائیں۔ دوسری جانب کوفہ والوں نے یزید کو خبر دی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر مسلم بن عقیل کوفہ آئے ہیں اور کفر کے جو حاکم نعمان بن بشیر ہیں ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کر رہے ہیں۔ اگر کوفہ کا نظام سنبھالنا ہے تو کسی ظالم حکمران کو بھیجا جائے۔ اس نے پھر عبداللہ بن زید کو حاکم بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ مسلم بن عقیل کو کوفہ سے نکال دیں یا پھر قتل کر دیں۔
اس نے کوفہ جا کر امام مسلم بن عقیل کو قید کروایا اور ان کا سر شہید کر کے یزید کے حوالے کیا۔ ذوالحج کی 8 تاریخ کو حضرت امام حسین نے مکہ چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے اور اپنا سفر جاری کیا۔ صحابہ اکرام نے ان کو بہت روکا اور کہا کہ کوفہ والے وفادار نہیں، مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام تھے، وہ ان کے خط، ان کا بلاوا رد نہ کر سکے اور کوفہ والوں کی طرف روانہ ہوئے۔ 86 لوگ کوفہ جا رہے تھے، جن میں بچے اور خواتین بھی شامل تھیں۔ یہ تو اپنے نانا کے دین کی تبلیغ کے لیے جا رہے تھے، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دوران سفر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی کہ امام مسلم بن عقیل کو کوفہ والوں نے شہید کر دیا، اور پھر قافلہ کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ اب جانا ہے یا نہیں۔ پھر سب نے طے کیا کہ اب جب جانے کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر اللہ کی راہ میں کوفہ کی جانب سفر شروع کرتے رہتے ہیں، اور پھر جو اذیتیں، آزمائشیں اور مصیبتیں اہل عرب نے صحیح تاریخ میں کسی نے نہ سہی ہوں گی۔